السلام علیکم، ویلکم ٹو ایکیڈیمک انفو۔ آج کا ہمارا مضمون ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے اس شعر میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عمل ہی ایک واحد شے ہے جس سے انسان اپنی زندگی کو کامیاب اور خوشگوار بنا سکتا ہے۔ انسان کی کامیابی کا انحصار عمل پر ہے۔ جو قوم یا افراد عمل، جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں وہ دنیا میں کامیاب و سرخرو ہوتے ہیں، لیکن جو افراد یا قومیں عمل سے محروم ہوتی ہیں وہ ترقی کا خواب نہیں دیکھ سکتی، وہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہتی ہیں۔ ایسے افراد یا قومیں زندہ نہیں بلکہ مردہ ہوتی ہیں، لیکن جو افراد یا قومیں سخت محنت، کوشش اور جدوجہد سے کام لیتی ہیں وہ اقوام عام کی صف میں بلند مقام حاصل کر لیتی ہیں اور دنیا میں برتری اور غلبہ انہی کو حاصل ہوتا ہے۔ بقول اقبال، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، اسی لیے اس ذات نے انسان کو بے پناہ صلاحیتوں سے مالا مال کیا ہے، عقل دی ہے تاکہ اپنے لیے درست راستے کا انتخاب کرے اور سعی و کوشش کی خوبی سے نوازا تاکہ اس کے منتخب کردہ راستے کے حصول کے لیے جدوجہد، ہمت و استقلال اور عرفان دیا تاکہ مقاصد کے حصول میں پیش آنے والی پریشانیوں کا مقابلہ کر سکے۔ مفلسی اور امیری بھی انسانوں کے اختیار میں ہے، جس نے عمل کیا، کوشش کی، اسے ترقی ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، لیس للانسان الا ما سعی۔ ترجمہ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں۔ علامہ اقبال نے اسی نقطے کی ترجمانی یوں کی ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تقدیر برحق ہے، اس پر ایمان ضروری ہے۔ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، لیکن تقدیر کے ساتھ تدبیر بھی ضروری ہے۔ جو لوگ تدبیر کو چھوڑ کر تقدیر کے سرہانے بیٹھ کر روتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آنسو اور آہیں ان کا مقدر بن جاتے ہیں۔ قسمت بنی بنائی نہیں ہوتی بلکہ قسمت انسان خود بناتا ہے۔ اگر انسان کے مقاصد نیک ہوں تو تدبیر عمل، درست سمت، محنت، لگن اور دیانتداری کے ذریعے وہ اپنی منزل مقصود تک ضرور پہنچ جائے گا اور اس میں خدا اس کا حامی و ناصر ہوگا۔ درست نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان تقدیر پر بھی ایمان رکھے اور تدبیر بھی اختیار کرے۔ توکل کے یہ معنی ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ رسول اکرم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم کی زندگی سراپا عمل اور جدوجہد تھی۔ ایک طرف تو حضور کو خدا پر مکمل بھروسہ اور توکل تھا، لیکن دوسری طرف حضور نے اپنی پوری زندگی میں تدبیر، جدوجہد اور کوشش کا راستہ اختیار کیا۔ جنگ بدر میں جہاں حضور خدا سے گڑ گڑا کر فتح و نصرت کی دعا مانگ رہے تھے، وہاں حضور کے 313 صحابہ بھی آمین کہنے کے لیے موجود تھے۔ اس طرح ہر مرحلے پر حضور نے سخت جدوجہد کو اپنا شعار بنایا، یہاں تک کہ اسلام غالب آ گیا۔ بے محنت پہ ہم کوئی جوہر نہیں کھلتا۔ دنیا میں جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں، ان کی بڑائی اور عظمت کا راز عمل، کوشش اور جدوجہد میں مضمر ہے۔ بظاہر وہ بھی ہماری طرح کے انسان تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ انہوں نے سخت محنت و مشقت کو اپنی زندگی کا نصب العین بنایا، اس لیے انہیں دنیا میں شہرت، ناموری اور عزت حاصل ہوئی۔ اگر وہ بھی سہل پسندی سے کام لیتے تو ہرگز یہ بلند مقام حاصل نہ کر پاتے۔ مولانا حالی نے کیا خوب فرمایا، نہال اس گلستاں میں جتنے بڑے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ زندگی کا دار و مدار حرکت و کوشش پر ہے۔ اگر حرکت رک جائے اور جمود طاری ہو جائے تو اسی کا نام موت ہے۔ پورا نظام کائنات حرکت کے بلبوتے پر چل رہا ہے۔ سورج، چاند، ستارے سب ہی حرکت اور سفر میں ہیں، اور ان کا یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جب یہ سفر ختم ہو جائے گا تو ان کی فنا واقع ہو جائے گی۔ بقول اقبال، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ کسان کی زندگی محنت، کوشش اور جدوجہد کا بہترین نمونہ ہے۔ وہ اپنے کھیت میں مسلسل محنت اور کوشش کرتا ہے، جان کھپاتا ہے۔ سردی گرمی کی شدت کی پرواہ کیے بغیر وہ سخت محنت و مشقت کرتا ہے۔
اس کی اسی مسلسل اور انتھک محنت کے نتیجے میں لہلہاتی ہوئی فصل اپنی بہار دکھاتی ہے اور دنیا سکھ چین کی زندگی بسر کرتی ہے۔ راز حیات پوچھ لے خضر خجستہ گام سے، زندہ ہر ایک چیز ہے کوشش ناتمام سے۔ جو طالب علم مسلسل محنت اور لگن سے اپنے آپ کو تعلیم میں مصروف رکھتا ہے، وہ آخر کار اپنے مستقبل کو درخشاں بنا سکتا ہے۔ وہ نہ صرف اپنے خاندان کا نام روشن کرتا ہے بلکہ ملک و قوم کی عزت و شہرت کو بھی چار چاند لگاتا ہے۔ لیکن جو طالب علم محنت سے جی چراتا ہے وہ کبھی زندگی میں عزت کا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر ایک طالب علم کی تقدیر میں یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ وہ ڈاکٹر، انجینئر یا کوئی بڑا افسر بنے گا تو محض کوشش یا گھر بیٹھے بیٹھے دعائیں کرنے سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعا کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی کرے، حصول علم میں محنت اور لگن سے مصروف رہے اور پھر کئی عملی مراحل سے اپنے آپ کو گزارے، تو اس نتیجے میں وہ اپنا مدعا حاصل کر سکے گا۔ ہے قوت بازو میں تیری راز سعادت، تو ڈھونڈتا پھرتا ہے اسے بال ہما میں۔ محض کوشش اور عمل تو ایک چور اور ڈاکو بھی کرتا ہے، لیکن اس کی کوشش غلط مقاصد کے لیے ہے، جس کے نتائج عبرتناک ہیں۔ دراصل ہماری کوشش، عمل اور تدبیر بھی اچھے اور نیک مقاصد کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر انسان برے عمل کرے گا تو وہ اس کے برے نتائج بھگتے گا، خدا کی ناراضی مول لے گا اور گویا یہی جہنم ہے۔ لیکن جو انسان اچھے عمل کرے گا وہ اس کے اچھے نتائج دیکھے گا، خدا اس سے راضی ہوگا اور یہی جنت ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص کراچی جانا چاہتا ہے لیکن وہ اس گاڑی میں بیٹھ جائے جو پشاور جا رہی ہو تو اگرچہ گاڑی حرکت کر رہی ہو لیکن وہ کبھی کراچی نہیں پہنچ سکتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ عمل بھی کرے اور اس کا وہ عمل نیک مقصد کے لیے ہو، یعنی منزل درست ہو۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ قیام پاکستان مسلمانوں کی مسلسل جدوجہد اور کوشش کا نتیجہ ہے۔ اسی سے اسلام اور مسلمانوں کا وجود اور مفاد وابستہ ہے۔ اسے خوشحال، ترقی یافتہ اور مستحکم مملکت بنانے کے لیے ہم سب کو مل جل کر سخت محنت، کوشش اور جدوجہد کرنی ہوگی۔ یہ اسلام کا قلعہ ہے اور نہ صرف اس خطے کے مسلمانوں کا سہارا ہے بلکہ پورے عالم اسلام کی ترقی و استحکام کا ضامن ہے۔ بقول علامہ اقبال، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔